نبی کس انسان کو کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے سب کے سب مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ یہ امامت اور نبوت یہ منصب مردوں کو ہی تفویض ہوا، کسی عورت کو یہ منصب تفویض نہیں ہوا۔ اور انگریز شاطر نے اس پر بھی چال چلی، امریکہ میں باقاعدہ طور پر شبلی نعمانی کی پوتی کو امامہ بنا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے پیچھے لبرلز کو جمع کیا گیا کہ وہ اس کی امامت میں نماز پڑھے، اور ہمیں اس سے پھر بھی کوئی پتہ نہیں یہ عورت کیوں نہیں امامت کروا سکتی۔ تمہیں پتہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے سب مردوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے مردوں کی طرف ان رسولوں کی طرف ہم نے وہی بھیجی ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے ایک دو مرتبہ نہیں متعدد جگہوں پر فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، پھر آگے مردوں کے نام بھی ذکر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، نبیوں کے نام ذکر کیے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے نبی کس انسان کو کہتے ہیں؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ ذوالجلال نے شریعت کی تبلیغ پر مامور کیا ہو، شریعت خاص سابقہ ہو یا جدیدہ۔ اور اللہ ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، مالک کائنات نے خود فرمایا کہ نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، اور اس نے حق کے ساتھ کتاب ان کے ساتھ بھیجی، اور یہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اب نبی کون ہوا؟ نبی انسان اور نبی کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اور نبی کبھی صاحب کتاب ہوتا ہے اور کبھی وہ گزشتہ کتاب کی ترویج اور تبلیغ پر مامور ہوتا ہے۔ کتابیں آسمانی مشہور چار ہیں، صحیفے کئی ہیں، کئی نبیوں پر صحیفے آئے۔ مشہور چار کتابیں جس کو ہم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو رٹواتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور قرآن پاک میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر ہے، یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحیفے اللہ نے عطا فرمائے کئی نبیوں کو، کئی رسولوں کو صحیفے بھی عطا کیے گئے، اور کوئی مستقل صاحب کتاب ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی صادق صدیق ہوتا ہے، صدوق ہوتا ہے۔ صدوق کا مطلب ہے سب سے زیادہ سچا۔ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کے کلام میں جھوٹ نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اللہ ذوالجلال نے جس شخص کو منصب نبوت عطا کرنا ہوتا ہے اس کا بچپن بلکہ شیر خارگی سے لے کر اس کے جوان ہونے تک اور منصب نبوت پر فائز ہونے تک اس کی یہ زندگی بھی اتنی قابل رشک بناتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا نقص، کوئی ایسی کمی، اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت اس میں ہوتی نہیں۔ اسی بات سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، عالم اسلام کا، اس مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، خطا کار نہیں ہوتا، گناہ گار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، توجہ، اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، آج وہ جواب دیں۔ ہمارے امام سے پوچھو جب ترجمہ کرنے پہ آئے تو ایسا شاندار ترجمہ کیا، فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی
آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں کے گناہ، آپ کے پچھلوں کے گناہ بھی رب نے معاف کر دیے۔ کیوں؟ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، سزاوار خطا نہیں ہوتا، وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اب دوسری بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے، جب نبی صادق صدیق ہوتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب اس کے کلام میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ کذب بیانی ہوتی ہے، نہ افتراء ہوتا ہے، نہ دغا بازی ہوتی ہے۔ وہ چڑھاووں پر چڑھاوے اور لپٹا ہوا کلام، ایسا ملفوظ کلام، ایسا زمانہ کلام، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، ایسا کلام نہیں کرتا۔ وہ کلام ایسا کرتا ہے جس میں صفائی ہوتی ہے، جس میں روحوں کی، جسموں کی اور قلوب کے لیے طہارت کا سامان ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے دوسرا پہلو، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیغام حق سنانے میں وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، مرعوب نہیں ہوتا۔ خدا گواہ ہے، چشم فلک نے یہ مناظر دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں کود پڑے مگر نمرود کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں فرعون کے سامنے کلمہ حق سنانے پر تل گئے، ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ حق، پیغام حق سنانے میں نہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ڈرپوک اور بزدل ہے۔